نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ صاحب صدر، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ دوسری سالانہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو آپ کے سامنے پوری تگ و دو کے ساتھ جاری و ساری ہے، دعا کرو اللہ ہمارے اس پروگرام کو اسی طرح آخر تک کامیاب و کامران عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ رحمت للعالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ جب کہنے والوں نے کہا تھا یا رسول اللہ مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے، تو کائنات کے امام نے کہا تھا انی لمعبس لعانا وانما بعثت للرحمہ، اور لوگوں میں دنیا کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کے قد احسن نے کیا خوب ہی کہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کہا اے لوگو، تمہارے پاس رؤوف و شفیق پیغمبر آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، دکھ میرے مصطفیٰ کو ہوتا ہے۔ اور میرے نبی رحمت کا یہ خاصہ ہے کہ کسی مومن کی تکلیف اسے گوارا نہیں۔ تو سن لو، جس کو کسی مومن کی تکلیف گوارا نہ ہو، اس کی شان رحمت کے کیا کہنے۔ اور کیا کسی نے خوب ہی کہا تھا، جو اس کے پاس آئے اگر ڈاکو و رہزن ہے تو رہبر و رہنما بن جاتا ہے، اگر لوگوں کی عزت و جان کا لٹیرا ہے تو وہ عزت و جان کا محافظ بن جاتا ہے، اگر وہ ننھی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا ہے تو وہ عزت و جان کا محافظ بن جاتا ہے، اگر ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق بن گئے، عثمان غنی آئے ذو الرین بن گئے، علی المرتضی آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ اور تھے سب مشرک، تو اللہ نے ایسی عظمت اور مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے سب سے اونچا اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور کہاں ظلمت میں ڈوبے ہوئے، کہاں صہیب تھے، اللہ نے کہاں سے اٹھایا، کہاں مقام و مرتبہ عطا کر دیا۔ او حبشہ میں رہنے والے بلال حبشی چلتے زمین میں ہیں، جوتوں کی آہٹ اللہ جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ اور مقام و مرتبے کی بات ہویا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اور یمامہ کا سردار جہاں بھی مل جائے اسے پکڑ کے قتل کر دینا۔ صحابہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے،
یمامہ کے سردار ثمامہ بن اوسال کو قیدی کر لیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پاک پیغمبر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام ثمامہ بن اوسال کے پاس تشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے کہا نبی رحمت ان تقتل زادمی، اے محمد صلی اللہ علیہ السلام اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یاد رکھ لینا آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اس کو باندھا رہنے دو، ابھی اس کی طبیعت صاف نہیں ہوئی۔ اور صحابہ نے جو اس قیدی کی حفاظت کی، اسے کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، دودھ بھی پلایا کرتے تھے، اور سیرت کا ایک حصہ بن گئی۔ جب دوسرا دن ہوا پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کے زبان پر وہی پرانے الفاظ ہیں، ان تقتل زادمی، اے محمد اگر تو مجھے قتل کرے گا تو یاد رکھ تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا، اور رحمت نے جوش مارا، کہا اس قیدی کو آزاد کر دو۔ ابھی آزاد کیا ہی نہ تھا کہ ثمامہ واپس لوٹ آئے۔ کہا اور ثمامہ لوٹ آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے تو جانے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور رحمت کسے کہتے ہیں؟ اور رحمت للعالمین کسے کہتے ہیں؟ جو ہوتا ہے عاشق وہ آتا ہے در پر، نبی کو گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ خود در پہ چل کے آتے ہیں، وہ نبیوں کو در در پہ نہیں بلاتے، اپنے گھر کی چوکٹ پہ نہیں بلاتے۔ رحمت، اور یارو اگر وہ نبی ہمارے لیے رحمت للعالمین تھا تو ہمارے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق تھے کہ ہم نبی کے اطاعت کرتے، نبی کی فرما برداری کرتے، نبی کا کہا مانتے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے۔ آج ہم اپنے محب کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں۔ آج ہم اپنے محب کی دی ہوئی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور نبی نے تو ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا۔ ہم تو نبی کے اطاعت کرنا بھول گئے، نبی کی اطاعت فرما برداری کرنا بھول گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح تورات کے کچھ اوراق پکڑے ہوئے ہیں، ان اوراق کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر کو کہ کتنے اچھے لہجے میں تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چینج ہونا شروع ہو گیا۔ ابو بکر کی نگاہ پڑی جناب عمر کے چہرے پر، کہنے لگے عمر تجھے پتا نہیں نبی کا چہرہ تو دیکھ کیسا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ پہلے اللہ کی پناہ حاصل کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ السلام کی جان ہے، اگر میرے ہوتے ہوئے تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا شروع کر دو تو تم گمراہ قوم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، ان کا کہا ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ جس طرح نبی ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، ہم پر بھی کچھ اللہ کے نبی کے حقوق ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کا کہا مانیں، ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔